رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ جی اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ کوئی بات نہیں اسماعیل بھائی، سب فریم سب اوکے ماشاءاللہ۔ آپ کی ٹیم ہے نا، تو یہ ٹیم بڑی محنت والی ٹیم ہے۔ اسماعیل جلالی صاحب ہمارے علماء بھی ماشاءاللہ سینئر ڈائریکٹر ہیں یہ، بالکل کیا ریویو ہے آپ کا اسماعیل سینئر بھائی؟ ڈائریکٹر ہیں اور ماشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی ہیں اور بہت اچھا کام اور کر رہے ہیں۔ ٹھنڈے آدمی ہیں ماشاءاللہ، ہنستے رہتے ہیں جس طرح لوگوں سے انٹریکشن۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کام کو بھی توجہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ کام سے سب سے بڑی چیز کسی بھی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ماشاءاللہ آسان طریقے سے کرتے ہیں۔ باقی ساری ہماری ٹیم جتنے ہیں سارے، یہ ہمارا کیمرہ مین ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے کانٹینٹ، سب لوگ ماشاءاللہ رمضان کو یہ سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں ہمارے۔ اور میں ہائیلی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اسماعیل جلالی اینڈ ٹیم کو کہ جو پوری محنت کے ساتھ ماشاءاللہ افطار نشریات کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ یقیناً یہ میری پوری ٹیم بھی حالت روزہ میں ہی کام کر رہی ہوتی ہے، اور ہم سب بھی۔ میری خواہش یہ ہے، انفیکٹ میری ٹیم کی بھی، ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم سب پر آپ کو روزہ لگے، لیکن ایسا نہ لگے کہ ہمیں روزہ لگتا ہے، اور آپ کو بھی ہم نے اس دور سے نکالنا ہے۔ اس وقت تکلیف ہے علامہ صاحب، اس وقت لوگ مجبور ہیں، محصور ہیں، آئسولیٹڈ ہیں، کوارنٹین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب کوارنٹین بھی رہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے خلوت میں اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اسی لیے ہم نے یہ سجائی ہے نشریات، اور یہ علماء کے جو حساس بشاش چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، مسکراہٹوں سے ان کی آپ کو حوصلہ اور توانائی مل رہی ہے۔ مجھے بڑے اچھے پیغامات آ رہے ہیں بہنوں کے، ماؤں کے، باہر ملک سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، اخلاق کے حوالے سے میں روزے کا جو ایک تعلق دیکھ رہا ہوں، روزے پر اس کے اثرات، اور روزے سے اخلاق کا تعلق، اخلاق سے روزے کا تعلق۔ دیکھیں، روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض ہی ہم پر اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، سبحان اللہ، ہمیں صبر پیدا ہو جائے، تحمل پیدا ہو جائے۔ جیسے مفتی صاحب نے اخلاقیات کے شعبہ جات کو گنوایا، علامہ صاحب فاضل نوجوان بہت خوبصورت گفتگو بہت فرمائی اچھی گفتگو ماشاءاللہ۔ کی ماشاءاللہ۔ تو اس کے اندر ہمیں کسی کی بھوک کا، کسی کی پیاس کا، کسی کی غربت کا احساس ہو، صحیح، ہم اپنے دل کے اندر اس احساس، دیکھیں اخلاق نام ان عادات راسخہ کا ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ تکلفاً نہیں وہ پیدا کی جا سکتی، جو انسان کی جبلت میں، انسان کے نیچر میں، انسان کی عادت ثانیہ بن جائے، وہ سو کر بھی اٹھے، کسی تکلیف میں بھی ہو تو وہ چیزیں اس کی عادت کے اندر شامل ہو۔ اچھا، غصے میں ہے، تکلیف میں ہے، غم میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، جیسے بھی کرونا کا ذکر کیا، مصیبت بنی ہوئی ہے، ایک عذاب ہے، لیکن انسان کے اخلاق اس وقت اور زیادہ جو ہے ان کو ظاہر کرنا ہے۔ تو روزہ تو ہمارے ان اخلاقیات کی تربیت کے لیے، ریاضت کے لیے، مجاہدے کے لیے، اور ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سبحان اللہ، تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن کہتا ہے تقوی پیدا کرنے کے لیے، اور دوسرے مقام پر قرآن ہی کہتا ہے کہ متقین کے اوصاف یہ ہیں کہ غصہ آ جائے۔ دیکھیں سلمان بھائی، غصہ تو آئے گا، مجھے بھی غصہ آئے گا، مفتی صاحب کو بھی غصہ آتا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، انسان کے اندر قوت غضبیہ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل جو ہے اس غصے کو نکال دے۔ ہاں، قرآن نے یہ کہا کہ والکاظمین الغیظ، جو متقین لوگ ہیں، جو رمضان میں روزہ چاہتا ہے کہ تقوی پیدا ہو، فرمایا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا، حضور نے خود پوچھا کہ بتاؤ بہادر کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم جس کو بہادر سمجھتے ہو وہ بہادر نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ فرمایا بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے عالم میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو روزہ اسی ریاضات و مجاہدات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہمارے اندر وہ جو برائیاں پیدا ہو گئیں، ہمارے اندر وہ جو کمزوریاں پیدا ہو گئیں، تحمل کمزور ہو گیا، صبر کمزور ہو گیا، غصہ زیادہ آنے لگا، یہ روزے کے بعد ہمیں وہ ساری چیزیں مضبوط ہو جائیں اور مومنانہ اور متقین کے جو اوصاف مضبوط ہو جائیں۔ لیکن ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، آج کل تو خیر ویسے ہی ایک پریشانی رمضان سے پہلے رہی ہے، آئسولیشن کے لوگ تھے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے رمضان شروع ہوا، مفتی صاحب شروع کے 3-4 دنوں میں تو روڈوں پر چلا چلی، شور شرابی، اور تمہیں پتہ نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہٹ جاؤ راستے سے۔ تو روزہ تو خدا کے بندے، گویا مطلب ایک میں عام الفاظ میں کہوں تو مطلب بھرم بازی کا ذریعہ بنے گا روزہ، نعوذ باللہ، کسی پر
آپ اس طرح روزہ نہ ہوا احسان ہو گیا. ہاں ایسا روزہ لوگوں پر بھی احسان، جیسے وہ سب فرما رہے ہیں، گھر والوں پہ بھی احسان کہ بھائی یہ کیا لے کر آئے، یہ اتنے سے بنائیں، پتہ نہیں روزہ رکھا ہوا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. بھائی انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا، جو گھر پہ بیچاری بنا رہی ہیں گرمی کے اندر، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ مہینہ وہو شہر الصبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم صبر کریں اور اخلاقیات کو اور مضبوط کریں. بہت اچھے علامہ صاحب، جزاک اللہ. علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب، یہ جو اخلاق ہیں کسی وقتی رویے کا نام ہے یا دائمی کیفیت کا نام ہے؟ کیونکہ وقتی طور پہ تو اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے کیمرے کے سامنے بھی، لوگوں کے سامنے بھی، بازار میں بھی جو ظاہر شخص ہے، لیکن گھروں میں ان کی جو شخصیت ہے وہ ذرا دوسری نظر آتی اور مستقل اخلاق پہ وہ قائم نہیں رہ پاتے. تو بتائیے دائمی کیفیت کا نام ہے یا ایک ٹیمپریری ڈیوریشن کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، اخلاق یہ وقتی رویے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دائمی کیفیت کا نام ہے. اچھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ دائمی ہیں. جب تک یہ دنیا قائم ہے اہل ایمان کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہی اخلاق حسنہ ہے کہ خود حضور علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں. بے شک. اور یہی تعلیمات امت محمدی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دائمی طور پر اپنائے رکھیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی باس ہے تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا بااخلاق ہے، لیکن اس کی جو خانگی زندگی ہے اس میں بالکل اپوزٹ ہے. یا کوئی ایئر ہوسٹس ہے، وہ باقاعدہ مسافروں کے ساتھ تو بڑے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں لیکن گھر کے معاملات الگ ڈیفرنٹ ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ دائمی کیفیت کا نام ہے. اس پر میں 2-3 روایات پیش کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے. 10 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف تک کہا. اللہ. فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی کام کیا کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا، اور جو کام میں نے ترک کیا کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں ترک کیا ہے. اسی حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام لوگوں میں ہمیشہ سب سے زیادہ بااخلاق. سبحان اللہ. تو یہ دائمی کیفیت کا نام ہے. اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی شان ایسی تھی کہ آپ نہ تو طبعاً فحش گفتار تھے نہ تکلفاً، اور نہ ہی بازار میں بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے، بلکہ آپ کیا کرتے تھے، اگر کوئی برائی کرتا تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ آپ معاف فرما دیتے تھے، آپ درگزر فرما دیتے تھے. تو یہ دائمی کیفیت ہے حضور علیہ السلام کی، یہ اخلاق حسنہ. ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اور آگے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ فرمایا کہ ہمیشہ اپنے اخلاق درست رکھنا. اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، کہ حضور کے اخلاق ایسے دائمی اخلاق تھے کہ کبھی آپ نے کسی کھانے کی چیز میں عیب نہیں نکالا. اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہوتی تو اس کو تناول فرما لیتے، ورنہ اس کو چھوڑ دیتے، اس میں عیب کبھی نہیں نکالتے. آخری روایت حضرت انس ہی سے متعلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور جب مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو میری عمر 8 برس تھی. تو میری والدہ ماجدہ جب مجھے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، انصار کی ہر مرد اور عورت نے آپ کو کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا ہے، میرے پاس اس بیٹے کے علاوہ پیش کرنے کے لیے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اسے میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا جب تک آپ چاہیں گے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے قبول کر لیا پھر 10 سال تک متواتر میں حضور کی خدمت کرتا رہا. اس پورے 10 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے مارا ہو یا مجھے گالی دی ہو یا میرے کسی فعل سے حضور کے مبارک چہرے پر بل کے آثار آئے، ناگواری کی کیفیت آئی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاق حسنہ یہ وقتی رویے کا نام نہیں ہے بلکہ دائمی کیفیت کا نام. کیا بات ہے. مطلب مسلسل مفتی صاحب انسان جو ہے اخلاق پر قائم رہے اور اخلاق کو اپنا زیور بنائے، گھر میں ہو یا بازار میں ہو، اس کی ایک ہی شخصیت اور ایک ہی وہ بات ہو. تو یہ حسن اخلاق جو ہے اگر دائمی کیفیت کا بھی نام ہے تو اس کی برکتیں اور اس کے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں انسان؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر یہ جبلی کیفیت نہ ہوتی، اب جبلت انسان کے ساتھ رہتی ہے ظاہر ہے.
اور یہ بھی فرمایا گیا نا کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, فطرت چینج نہیں ہوتی. تو یہ جبلی طور پر یہ عادات انسانی وجود میں ودیعت رکھی ہوئی ہوتی ہے. اچھا یہ اگر عارضی ہوتی نا, عارضی ہوتی تو مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو اچھے اخلاق والا نہیں, لیکن ہمارے سامنے جب لوگوں سے باہر ملتا ہے تو بڑے اعلیٰ اخلاق سے ملتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اعلیٰ اخلاق چونکہ اس کی جبلی کیفیات میں نہیں ہے, اس کی یعنی عادات میں نہیں ہے, تو اسی لیے اب اس کی عادات میں برے اخلاق تھے لیکن اس نے اچھے اخلاق اپنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اب جب گھر گیا تو اس کے اعلیٰ اخلاق نظر آ گئے, پتہ چل گیا. ہاں, گالم گلوچ ابے تبے, بچوں سے بھی تو تڑا, ہاں بالکل پتہ لگ گیا. بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں لوگ کہ جن کے گھر والوں نے یہ شکایتیں کی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کہیں گے یہ باہر تو اتنے اعلیٰ اخلاق والے, جی جناب, آپ جناب, اس سے نیچے جاتے ہی نہیں ہیں, ہاں تم پر بھی نہیں آتے. وہی جب گھر میں ہوتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کے ساتھ بات چیت, اتنی والدین کے ساتھ اتنی اونچی آواز کے ساتھ بات چیت. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیوں پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے؟ صحابہ کو علم نہیں تھا, بالکل ان کو علم تھا, لیکن جو خلوت کی باتیں ہیں وہ تو بیوی بتائے گی نا. تو انہوں نے پھر دریا کوزے میں بند فرمایا کہ کان خلقہ القرآن, کہ ان کے اخلاق قرآن ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی وحی مبارکہ ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, وہ میرے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا. کچھ وحی کے آثار تھے, گھر تشریف لائے, زملونی زملونی, اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اڑائی. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ان کیفیات کا ذکر فرمایا کہ مجھ پر کچھ پریشانی طاری ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ کلا, کہ اے سرتاج, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں فرما سکتا. کیوں؟ آگے ریزنز بتائے نا, انکا لتصل الرحمہ, کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. اب یہ ساری اخلاق کی شاخیں ہیں. انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ, آپ جو ہے وہ غریبوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. وتقر الضیف, مہمان نوازی فرماتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھے کاموں کے لیے منتخب فرما لیا ہے. یہ ساری اخلاق کی اعلیٰ صفات آپ میں موجود ہیں, تو وہ کیسے پریشان فرما سکتا ہے آپ کو؟ تو جس میں یہ اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہ گھر پر بھی ہوتے ہیں, باہر بھی ہوتے ہیں. اور جو ایک تصنع کرتا ہے, تکلف کرتا ہے, تو گھر کے باہر آپ کے سامنے تو کر لے گا, لیکن جب اندر آئے گا گھر کے, یا پھر بالکل دوستوں یاروں میں بیٹھے گا جہاں پر بے تکلفی ہے, تو وہاں وہ مغلظات بکے گا کہ آپ کہیں گے یار یہ کیسا آدمی ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ تکلف سے عاری ہوتے ہیں, یہ تکلف کے ساتھ نہیں ہوتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اچھا another کالر جو ہیں انہیں دے دیں. السلام علیکم. غالباً ڈراپ ہو گئی کال. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, مذہبی طبقے کا ظاہر ہے باثر ہونے کے لیے اخلاق پر فائز ہونا کتنا ضروری ہے, کتنا لازم ہے؟ میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے حضور نے سارے کا سارا دین جو ہے اپنے اخلاق سے اس کو فروغ دیا اور پھیلایا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جی دیکھیں, بہت خوبصورت آپ نے سوال فرمایا ہے. ہر وہ شخص جو ذی عزت ہے, ذی وقار ہے, جس کا عوام الناس سے تعلق ہے اور پبلک کے ساتھ تعلق ہے, چاہے وہ سیاستدان ہو, وکیل ہو, ڈاکٹر ہو, ہر طبقے کو لازم و ضروری ہے کہ وہ عام لوگوں سے بڑھ کر, چونکہ اس کا پبلک کے ساتھ ریلیشن زیادہ ہے, تو اخلاق کا مظاہرہ کرے. ٹھیک ہے. علماء کرام چونکہ ورثۃ الانبیاء ہیں, علماء کرام کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا ہمارے بارے میں جو تاثر ہے وہ بھی زیادہ ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہیں. بالکل. تو اس اعتبار سے علماء کرام کو بہت محبت اور پیار کے ساتھ, کہ مفتی صاحب نے جیسے فرمایا
خاص طور پہ دیکھیں نوجوان بچے آتے ہیں مسجدوں کے اندر، نوجوان بچے آتے ہیں اور جو ہے وہ بار بار سوال پوچھتے ہیں، بار بار وہ پوچھتے ہیں، ایک مسئلہ ان کو یاد نہیں ہے. صحیح. تو میں نے یہاں تک کہتے سنا کہ ابے اتنی دن ہو گئے تو وضو ہی پوچھتا رہے گا کیا؟ تجھے ابھی تک وضو نہیں آیا کیا؟ حقیقت بتا رہا ہوں، مناسب نہیں ہے. یعنی یہ لطیفہ نہیں سنا رہے، بالکل یہ صحیح. حقیقت، یہ لفظ بھی سننے کہ ابے وضو پوچھتا رہے گا کیا پوری زندگی؟ آگے بھی چل بھائی، تو کب تک پوچھتا رہے گا؟ اچھا رمضان جیسے آتا ہے، لوگوں کا ذہن ہے، معاملات ہیں، ہم سوالات جوابات کے سیشن کرتے ہیں، بار بار وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے کیا آ گئی، کیا آئینہ دیکھنے سے تو نہیں ٹوٹ جائے گا، فلاں کرنے سے نہیں. ہم کہتے ہیں یار پوچھو جتنی بار پوچھو، الحمدللہ ہم آپ تمہاری خدمت کے لیے موجود. 100 بار پوچھو. یہ نہیں کہیں ہم ان سے کہ بھئی ہر رمضان کے اندر تم چائے کا پوچھتے ہو، ہر رمضان کے اندر انجیکشن کا پوچھتے ہو، ہر رمضان کے اندر فلاں کا پوچھتے ہو. بھول جاتے ہیں چیزیں، انسان بھول جاتا ہے. تکبیرات عید ہم پڑھاتے ہیں، دوبارہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنی دفعہ ہاتھ اٹھانا ہے، بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتا ہے، کوئی بات نہیں. اس لیے ہماری یہ دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے. یعنی یہی اخلاق ہیں جو آپ وضع فرما رہے ہیں. ہاں، بالکل کچھ جگہوں پر میں مفتی صاحب قبلہ سے استثناء لے کے چاہوں گا کہ کچھ جگہیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاں پھر انسان تنگ آ جاتا ہے. التکبر مع المتکبرین صدقۃ کے درجے پہ چلا جاتا ہے. میں ترجمہ نہیں کروں گا اس کا. وہ کچھ مجبوریاں بن جاتی ہیں کہ وہاں انسان، وہ تو استثناء ہے نا، وہ سب وہ پھر مجبوری بن جاتی ہے. مجبوری میں تو خیر غیرت کا معاملہ ہو، اللہ کے دین کا معاملہ تو غصہ تو آئے گا نا. جہاں علماء کی توہین کرنے لگے تو پھر وہاں پر مجبوری بن جاتی ہے کہ کچھ تھوڑا سا کہتے ہیں ہم شریف کیا ہوئے زمانہ بدماش ہو گیا. ایسا بھی نہ ہونے دو لوگوں کو. اچھا ایک وقفہ ہے ناظرین اکرام، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ بزم علماء میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹیلی فون آپ ہمیں کر سکتے ہیں، کال کے ذریعے کوئی سوال ہے ذہن میں آپ کر سکتے ہیں. مفتیان اکرام، علماء اکرام انشاءاللہ شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں اس کا جواب آپ کو دیں گے. کوئی بھی الجھن یا خلش ہے تو آپ ہمیں کال کریں. اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو اسٹوڈیو کی جو لائنز ہیں وہ دکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے آن لائن کال سیشن میں، سوالات جوابات کے سیشن میں ملاقات ہو رہی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور آن لائن کالز کا یہ سیشن ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. پہلے کالر آج کی نشریات یعنی تیسرے رمضان کی نعمت افطار میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے پہلے تو میں تعریف کروں گی LY کی، کیو ٹی وی کی، کہ ماشاءاللہ سے بہت بہت زبردست پروگرام سارے، اور ہماری روحانی تربیت کر رہے ہیں. ہم پیش کرتی ہیں آپ سب کو مفتی صاحب اور احمد فیاضی صاحب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. بہت شکریہ میری بہن. سوال ذرا، کیونکہ کالرز کا رش ہوتا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے میری بہن. سوال کیا؟ میرے سوال میں ایک درخواست تھی صرف کہ میری بیٹی ہے 11 سال کی، وہ مجھے بہت زیادہ ضدی بہت زیادہ ہے، بہت ہوتی تنگ کرتی ہے. اچھا تو مفتی صاحب سے میرا ایک کویسچن ہے جو یہ ہے کہ پلیز آپ ان کے لیے کوئی وظیفہ مجھے بتائیں، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ شامل کریں گے. مجھے دعاؤں میں پلیز ضرور یاد اللہ آپ کو خوش رکھے میری بہن، اللہ سلامت رکھے، آپ کی مشکل حل ہو. ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نیت کرتے ہوئے وقت کا تعین کیا جاتا ہے؟ وقت نماز عشاء کہیں یا 2 رکعت نماز سنت تراویح کہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ سمجھ آگے. سمجھ ٹھیک ہے. علامہ صاحب نے آپ کا سوال رائٹ ڈاؤن کر لیا، نوٹ ڈاؤن کر لیا، انشاءاللہ جواب دیں گے. کالر اور ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ جو نماز تراویح ہے وہ 8 ادا کر سکتی ہیں؟ اچھا 4 رکعتیں پڑھیں اور وہ 8 ادا کر سکتی ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ اکثر واش روم وغیرہ میں بہت مکھیاں ہوتی ہیں، وہ اگر ہمارے جسم پہ، باڈی پہ لگ جائے تو کیا ہمارا جسم اس سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ ہمیں کپڑے چینج کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کریں گے. السلام علیکم. جی میں نے جی آئیے. السلام علیکم. دوبارہ شروع سے پلیز، فرام دا بگننگ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے. اچھا کیا سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے؟ کہ جب سونا چاندی کا جو جب زکوٰۃ کا نصاب بنا ہوگا تو اس کا ریٹ ہی ہوگا 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا کا. اچھا لیکن آج کل جو ہے چاندی کا ریٹ تو بہت کم ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس کی رقم بہت کم بنتی ہے، تو اس پر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نصاب لاگو ہوگا یا نہیں.
یعنی کم و بیش وہ جو ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا ایک سوال وہی کہنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چاندی کا ریٹ کم بنتا ہے اور سونے کا ریٹ زیادہ بنتا ہے. صحیح ہے. علامہ صاحب مفتی صاحب یہاں موجود ہیں, آپ کا سوال سمجھ گئے, آپ کو جواب ملے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. لائن پر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل بھائی؟ ہلو جی السلام علیکم. غالباً ہاں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر. آپ لائن پر ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے خاتون آپ کا؟ 2 سوال ہیں میرے. پوچھئے. اشراق تو بعد نفل پڑھ لیں دے. اشراق کو کیا کریں؟ اشراق تو اشراق پڑھی ہے نا تو بعد نفل بھی ہو سکتے ہیں. اشراق کے بعد نفل. اچھا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ہو رہے مغرب تو بعد میں قضائی دینی مغرب دی دے کے تو پھر نفل پانی. اچھا مغرب کے بعد قضا پڑھتی ہیں. مغرب سے بعد نفل فرضاں دی قضائی دینی ہے نا. اچھا فرضاں دی قضائی دینی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. نفل ہو سکتے ہیں. اچھا نفل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علماء نے آپ کے سوال کو سمجھ لیا اور انشاءاللہ تینوں علماء آپ کو جوابات فراہم کریں گے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب جوابات کے. اسماعیل بھائی کال ہے, ایک کال لے لوں لاسٹ پھر اس کے بعد. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی آ رہی ہے. جی کیا سوال ہے آج آپ کا؟ ہلو سوال پوچھئے گا. سر مجھے نماز میں خیالات اور وسوسے آتے ہیں. اچھا نماز میں خیالات اور وسوسے آتے ہیں. سب خیالات اور وسوسے آتے ہیں, اکثر آتے ہیں لوگوں کو. یہی سوال ہے اس سے بچنے کا طریقہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب ارشاد فرمائیے. ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ تراویح میں کیا وقت عشاء کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں. دیکھیں تراویح میں آپ نیت کیا کرتے ہیں یا کیا کرتی ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف, تو وہ عشاء کے بعد ہی عام طور پر تراویح ہوتی ہے, وطر سے پہلے ہوتی ہے. تو اس میں منہ سے کہنا ضروری نہیں, تعین کرنا ضروری نہیں ہے. آپ بالکل نارملی نیت کر کے پڑھ سکتی ہیں. صحیح ہے. اچھا علامہ صاحب نیکسٹ کویسچن کے لیے سوال پوچھا ہے بہن نے کہ کیا خواتین 8 تراویح پڑھ سکتی ہیں. دیکھیں چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں, ہمارے ہاں فقہ حنفیہ کے اندر جو تواتر سے ایک روایت ہے وہ یہی ہے کہ 20 تراویحیں ادا کی جائیں. صحیح. اور اسی کا ہم یہاں پر بیٹھ کے حکم دیں گے کہ چاہے مرد ہوں یا چاہے خواتین ہوں, یہ رمضان کا تحفہ ہے, تو اس صورت میں 20 تراویح ادا فرمائیں. صحیح ہے. جس طرح عورتوں کے لیے زیور ہوتا ہے نا رمضان کا, آپ نے فرمایا تھا نا زیور ہوتا ہے, زینت ہوتی ہے. اچھا علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب. جسم پر مکھی بیٹھ کے یہ واش روم میں تو کیا جسم ناپاک ہو جائے گا؟ جسم پر مکھی بیٹھنے سے کپڑے یا جسم وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا. انہی کپڑوں میں اگر نماز پڑھیں گے تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روزمرہ کی زندگی میں انسان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. صحیح. تو اس سے باقاعدہ کوئی ناپاکی کا تصور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے مفتی صاحب ارشاد فرمائیے. ایک سوال یہ ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سونے یعنی گولڈ اور سلور کی جس وقت یہ مقرر کی ہوگی تو اس وقت ظاہر ہے کہ فرق نہیں ہوگا, لیکن اب تو گولڈ جو ہے تقریباً لاکھ روپے تولہ ہے اور چاندی جو ہے وہ ہزاروں میں ہے. تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ گولڈ کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا تو تقریباً یہ 7.5 لاکھ روپے بنتا ہے. جی اور یہ کوئی 40,000 روپے بنتا ہے, اور یہ کوئی تقریباً 52,000 یا کچھ روپیز بنتے ہیں. اچھا 1000 روپے ہو گیا. اس طرح کچھ ہوتا ہے. تو مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر علماء کرام نے فقہاء دین نے ہمیں آسانی دی ہے نا کہ فقط گولڈ کے اعتبار سے دیکھیں تو 7.5 تولہ ہے, فقط سلور کے اعتبار سے دیکھیں تو 52.5 تولہ ہے. اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھیں نا کہ 7.5 تو وہاں 52.5 تولہ, پھر بھی ریٹ میں بہت فرق ہے. اب متفرق آپ کے پاس نصاب ہے, تھوڑا بہت سونا ہے یا سونا نہیں, تھوڑی بہت چاندی ہے, سلور ہے اور کچھ رقم ہے, تو اب متفرق نصاب میں یہ دیکھا جائے گا, جو خلط ملط نصاب ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی یہ رقم بنتی ہے یا نہیں. بنتی ہے تو اس میں زکوٰۃ بحال ہوگی, نہیں ہوگی, اگر نہیں بنتی تو نہیں ہوگی. ہاں اتنا ضرور ہے
کہ اب یہ کم ہے نا 52.5 تولہ تقریباً 52,000 کا بنتا ہے 53,000 کا بنتا ہے تو زکوٰۃ بھی تو کم آ رہی ہے نا, کم آ رہی ہے, یعنی لاکھ روپے سے آپ 7,000 یعنی لاکھ روپے میں 2,500 زکوٰۃ نکلتی ہے تو 52,500 میں اور زیادہ کم ہو جائے گی, آدھی ہو جائے گی. ایک جملہ مجھ سے بڑی پیاری بات مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے کہ چونکہ چاندی کی قیمت اس وقت کم ہے تو زکوٰۃ دینے والے لوگ زیادہ ہوں گے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نصاب رکھا ہوا زیادہ دینے ہونا چاہیے, لینے والا کم ہونا چاہیے, تو زکوٰۃ دینے زیادہ لوگ سرکل کے اندر آ جائیں گے جنہوں نے زکوٰۃ دینی. اچھا بالکل ٹھیک. دیکھیں ٹیکس کا نیٹ رکھتے ہیں, کہتے ہیں کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ نیٹ کے اندر جتنے زیادہ لوگ آ جائیں ان کو داخل کرو. تو زکوٰۃ اچھا 7.5 تولہ وہ تو لاکھوں کے اندر چلی گئی تو وہ تو دینے والے کم لوگ ہوں گے, تو یہ زیادہ فائدہ ہے. ہاں مفتی صاحب نے ایک بات اور لکھی, کبھی ایسا ہو جائے کہ چاندی کی قیمت بڑھ جائے اور سونے کی قیمت اور 52.5 تولہ اس طرح ہو جائے, کم ہو جائے, تو اس وقت فقہائے کرام سونے کو متعین کریں گے تاکہ زکوٰۃ دینے والے لوگ زیادہ ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگ نیٹ کے اندر آ جائیں انہوں نے زکوٰۃ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر ہے, ہم کو شامل کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے بھائی؟ یہ کون سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ سارے بیٹھے ہوئے آپ سوال پوچھیے. اچھا آپ سوال پوچھئے نا. سوال اچھا ریکویسٹ یہ ہے جی کہ کل ایک پروگرام پہ ایک عبد المالک صاحب, نہیں اب اس کا تو کسی کے سوالات کے جوابات ہم یہاں کیا. ہاں بالکل فقہی سوال پوچھے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے صاحب, سب ہمارے سرکت آج ہیں, ہمارے ویورز ہیں, آپ سے بڑی مؤدبانہ اور بڑے پیار محبت سے میری گزارش ہے فقہی سوالات پوچھیں. یہ اس کا سیشن ہے, اس کا سیگمنٹ ہے. اچھا جی ایک اور کالر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلمان بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. سوال کیا ہے میرے بھائی کا؟ جی پہلے مجھے میں کہنا چاہوں گا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. آپ تھوڑا ٹھہر کر بولیں, سمجھ نہیں آ رہا, تھوڑا ٹھہر کر. اللہ پاک کے ہوا ہے ڈیجیٹل نیٹ ورک یا باقی ٹی وی کو دن رات دگنی ترقی کا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ میں خود معذور ہوں, میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ اچھا آپ معذور ہیں تو آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. ایک سوال بھائی نے پوچھا. ایک کالر چاندی سونا چلے گئے صاحب, آپ واضح کر دیجئے گا دونوں صورتوں میں. ایک کالر اور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے بھائی؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور نقاب میں نماز ہو سکتی ہے؟ نقاب کرتی ہوں نا تو نقاب میں نماز کہتے ہیں کہ آپ نقاب نماز نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, بالکل علماء کرام بتا دیں گے کہ نقاب میں نماز ہوتی ہے یا نہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے بھائی؟ جناب آپ یہ مجھے بتائیں. ہیلو السلام علیکم. ایک تو سرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب, ان کو میری طرف سے سلام چاہیے. جی ٹھیک ہے. مجھے بہت فکر ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں سید ہوں, سید خاندان سے ہوں. ٹھیک. مختلف طور کے اوپر کمپنی سے مطلب جس میں ادارے میں ہوں وہاں پہ وہ راشن وغیرہ دیتے ہیں, وہ کیا وہ مجھے لینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا علماء کرام آپ کو جواب دیں گے. ایک کالر اور ہیں. اچھا میں جوابات کی طرف آنا چاہتا ہوں, اس کال کے بعد جواب کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے بھائی؟ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا اہل سنت کی مسجد میں اگر کوئی بلند آواز میں آمین کہہ دے تو کیا حکم ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں اس کو. ناظرین اکرام ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات شامل کریں گے, مزید سوالات شامل کریں گے. علم و آگہی کا یہ سفر جاری ہے ملک کے جید اکابر اور مستند علماء کرام کے ساتھ. ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد. رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, بخشش و مغفرت کا, بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان.